अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डेडलॉक के बारे में। आज हम देखेंगे डेडलॉक क्या होता है और उसके बारे में क्या कंसेप्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो हम चेक करेंगे। तो जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें क्या होता है कि उसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें रिसोर्सेज मिल जाएं, यानी दे ट्राई टू गेट रिसोर्सेज। मल्टीपल प्रोसेस हैं और एक दूसरे से वो कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रिसोर्सेज लाइक हार्ड डिस्क उन्हें मिल जाए, सीपीयू मिल जाए, मेमोरी मिल जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें एक प्रोसेस जो है वो ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है कि वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये डेडलॉक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि a situation may arise where a process is waiting for a resource that is held by other waiting process, ठीक है। this situation is called deadlock। कह रहे हैं कि एक सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि उसमें जो मेमोरी होगी, मेन मेमोरी, और आईओ डिवाइसेस वगैरह जो होते हैं, सीपीयू जो होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और वो एक वक्त में लिमिटेड प्रोसेसेस को ही रिसोर्सेज दे सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आप फिर प्रोसेस भी लिमिटेड प्रोसेस को एंटरटेन कर सकते हैं। तो इफ़ अ प्रोसेस दैट विशेस टू यूज़ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज मेक्स अ रिक्वेस्ट टू यूज़ दैट रिसोर्स। अब अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए तो वो इन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगर तो वो रिसोर्स फ्री होंगे तो प्रोसेस को वो रिसोर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के पास हैं तो फिर वो प्रोसेस, पहले वाला प्रोसेस वेट करेगा कि कब वो रिसोर्स फ्री हो और वो उसे मिल जाएं और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। नॉर्मली तो सिचुएशन में यही होता है, असम्पशन यही होती है, एज्यूम यही किया रहता है कि जी वो रिसोर्सेज कभी ना कभी तो फ्री होंगे, ठीक है, और फिर वो अवेलेबल होंगे और कोई और प्रोसेस उन्हें लेके तो काम कर लेगा अपना। लेकिन कुछ सिचुएशंस क्या होती हैं कि दूसरे प्रोसेस भी वेट कर रहे होते हैं मज़ीद रिसोर्सेज का। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ आपको। हमारे पास फर्ज करें दो प्रोसेस है, हमारे पास एक प्रोसेस 1 है, ठीक है, और एक हमारे पास प्रोसेस 2 है। अब प्रोसेस 1 के पास है रिसोर्स 1, ठीक है, और जो हमारा प्रोसेस 2 है उसके पास है रिसोर्स 2। अब प्रोसेस 1 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए कि कब रिसोर्स 2 फ्री हो, मुझे मिल जाए और मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं। और इसी तरह से प्रोसेस 2 वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का। अब ना तो रिसोर्स 1 को प्रोसेस 1 रिलीज करेगा, ना रिसोर्स 2 को प्रोसेस 2 रिलीज करेगा। तो इस तरह ये दोनों प्रोसेस जो से हैं ये वेटिंग कंडीशन में आ जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये डेडलॉक है। जहाँ पे ये नीचे इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने मेंशन की हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे प्रॉपर एक। A set of processes is in a deadlock state when every process in the set is waiting for an event that can only be caused by another process in the set। कह रहे हैं कि एक सेट ऑफ प्रोसेसेस जो से हैं, यानी हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं और वो डेडलॉक स्टेट में होंगे। कब डेडलॉक में होंगे? जब हर प्रोसेस वेट कर रहा होगा एक ऐसे इवेंट का, यानी एक ऐसे रिसोर्सेज का कि वो रिसोर्सेज कोई दूसरा प्रोसेस ही रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो उससे हम कहेंगे डेडलॉक है। मिसाल के तौर पे आपके पास दो टेप ड्राइव्स हैं और दो प्रोसेस हैं, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 की और रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 की। तो दो टेप ड्राइव्स हैं और दो प्रोसेस हैं। हर प्रोसेस को दो टेप ड्राइव चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के लिए। अब दोनों ने एक एक टेप ड्राइव कैप्चर कर लिया है और वो रिलीज ही नहीं कर रहे टेप ड्राइव्स को, इस तरह वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहे। ये सिचुएशन होती है, इसे हम कहते हैं डेडलॉक है। डेडलॉक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास
کہ جیسے یہ دیکھیں اس امیج کے اندر کہ وہیکلز آ رہی ہیں چاروں طرف سے، ٹھیک ہے. اب سامنے سے آنے والی گاڑی اس گاڑی کو راستہ دے گی تبھی تو یہ گزرے گی. اب کوئی گاڑی اس میں سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، ٹھیک ہے. اور یہ ایک طرح کا مطلب ان میں کہہ لیں کہ راستہ یہ بلاک ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں ڈیڈ لاک سچویشن ہے، ٹھیک ہے. یہاں اگزامپل تو اس نے دی ہوئی ہے کہ ایک ٹریک کے اوپر ٹرینز آ رہی ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں، آمنے سامنے آ رہی ہیں. اب کوئی بھی ٹرین آگے سے ہٹ نہیں رہی تو وہ پھر کنڈیشن کیا ہوگی؟ ڈیڈ لاک کنڈیشن ہوگی. اور ایسے اس کنڈیشن یہاں پہ دیکھیں اس ایگزامپل کے اندر کہ ہمارے پاس پروسیس اے ہے اور پروسیس اے کو ٹیپ ڈرائیو چاہیے. پروسیس اے کے پاس آلریڈی پرنٹر ہے، یعنی پرنٹر کا جو ریسورس ہے وہ پروسیس اے کے پاس ہے، اور پروسیس اے کو چاہیے ٹیپ ڈرائیو. لیکن ٹیپ ڈرائیو پروسیس بی کے پاس ہے اور پروسیس بی کو پرنٹر چاہیے. اب پروسیس اے پرنٹر کو ریلیز نہیں کرے گا اور پروسیس بی ٹیپ ڈرائیو کو ریلیز نہیں کرے گا. تو اس طرح یہ دونوں پروسیس ویٹ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کا. تو اس طرح کی جو ہوتی ہے سچویشن سے کہتے ہیں یہ ڈیڈ لاک سچویشن ہے. ریسورسز دیکھتے ہیں. ریسورسز سے جب میں بات کر رہا ہوں کہ ریسورسز کو اویلیبلٹی وغیرہ، تو ریسورسز کیا ہوتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں. تو ریسورس کوئی بھی ایک آبجیکٹ جو کہ ایک پروسیس یوز کرے گا اسے ہم کہیں گے کہ یہ ریسورس ہیں. اور نارملی وہ ریسورس جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیپ ڈرائیو، ڈسک ڈرائیو، پرنٹرز. لیکن ریسورسز جو سے ہیں وہ پیس آف انفارمیشن بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی فائل یا فائل کے اندر جو ریکارڈ ہوتے ہیں یا ویریبلس جو ہوتے ہیں یا کریٹیکل سیکشن جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ بھی ریسورسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک کمپیوٹر کے اندر ڈفرینٹ ریسورسز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں، اور پھر ریسورسز کے انسٹنس ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا انسٹنسز آف ریسورسز، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم اگر بات کرتے ہیں ٹیپ ڈرائیو کی، تو فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ ایک جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر 5 ٹیپ ڈرائیوز ہیں، ٹھیک ہے، جس فار ایگزامپل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیوٹر میں ٹیپ ڈرائیو ریسورسز کے جو انسٹنس ہیں وہ 5 ہیں، یعنی 5 انسٹنس ہیں ٹیپ ڈرائیو کے، ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیس کو ریسورس کا ایک انسٹنس چاہیے ہوتا ہے، سم ٹائم پروسیس کو اس ریسورس کا 2 انسٹنس چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر فرض کریں پروسیس کو کوئی ریسورس چاہیے ایک دفعہ، یعنی ایک انسٹنس چاہیے وہ، تو ہم کہیں گے کہ only one instance of a resource is needed by that process، ٹھیک ہے. اب ریسورسز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پریمپٹیبل اور ایک ہوتے ہیں نان پریمپٹیبل، ٹھیک ہے. پریمپٹیبل کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ پریمپٹیبل کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ ریسورس ایلوکیٹ کرتے ہیں اور آفٹر دیٹ ٹائم آپ وہ ریسورس جو سے اسے واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ کمپیوٹر کی میموری ہے یا مطلب سی پی یو ہے، اس طرح سے کوئی ریسورسز ہوتے ہیں یہ پریمپٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کسی پروسیس کو 10 نینو سیکنڈس کے لیے سی پی یو ایلوکیٹ کرتے ہیں اینڈ آفٹر دیٹ ٹائم آپ اس سے وہ ریسورسز واپس لے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پریمپٹیبل ریسورسز. نان پریمپٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ ایک ریسورس کسی پروسیس کو دے دیا تو آپ پھر وہ ریسورس اس سے واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ پروسیس کمپلیٹ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے. اس کی جو بڑی اچھی اگزامپل ہے وہ پرنٹر کی ہے، یعنی کہ آپ نے پرنٹر ایک پروسیس کو دے دیا، وہ پروسیس پیج سے پرنٹ نکال رہا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اب ڈیورنگ دا پرنٹنگ پروسیس آپ اس سے پرنٹر واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ اس کی پرنٹ جاب کمپلیٹ نہیں ہو رہی تب تک آپ اسے پرنٹر واپس نہیں لے سکتے. اسے ہم کہتے ہیں نان پریمپٹیبل ریسورسز. اور ڈیڈ لاکس جو ہوتے ہیں نارملی نان پریمپٹیبل ریسورسز میں اکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ریسورسز جو نان پریمپٹیبل ہیں ان میں نارملی ڈیڈ لاکس زیادہ اکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے the usual sequence of events that occur as a resource is used is as follows. جو ایک سیکوینس ہے جب آپ کوئی پروسیس کوئی ریسورس یوز کرتا ہے تو اس میں کیا سیکوینس ہے اس چیز کی وہ دیکھتے ہیں ہم. تو اس میں بیسیکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں.
سب سے پہلے پروسیس اس ریسورس کی ریکویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک پروسیس کسی ریسورس کی ریکویسٹ کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو وہ ریسورس اویلیبل ہے تو وہ فوری طور پہ اس پروسیس کو مل جاتا ہے، اور اگر وہ ریسورس اویلیبل نہیں ہے تو ہم پھر اس پروسیس کی ریکویسٹ کو بلاک کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ویٹ کرو بھائی، رک جاؤ، بعد میں لے لینا ہم سے یہ پروسیس ریسورس، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ہے یوز آف ریسورس. ایک دفعہ اگر آپ نے کسی پروسیس کو ریسورس ایلوکیٹ کر دیا تو پھر وہ پروسیس ریسورس کو یوز کرتا ہے، اور جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پروسیس کو، اس ریسورس کو ریلیز کر دیتا ہے. یعنی ایک پروسیس ہے اور اس نے پرنٹ کا ریسورس چاہیے، اسے پرنٹر ریسورس چاہیے، اور اس پروسیس نے ڈیمانڈ کی اگر پرنٹر اویلیبل ہے تو ہم اس پروسیس کو پرنٹر ایلوکیٹ کر دیں گے. جب وہ پروسیس اپنا پرنٹ جاب کمپلیٹ کر لے گا اور کمپلیٹلی ایگزیکیوٹ ہو کے وہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ریسورس جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا، یعنی کہ پرنٹر دوبارہ سے اویلیبل ہوگا دوسرے ریسورس یا دوسرے پروسیسز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمارا لیکچر تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک کیا ہوتا ہے، اور ڈیفینیشن دیکھی ہم نے ڈیڈ لاک کی، اس کی کچھ ہم نے ڈیڈ لاک کی ایگزامپلس دیکھی، کچھ ہم نے ریئل لائف ایگزامپل دیکھی، جیسے کہ کسی جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو رہتی ہے، یعنی ون وے روڈ ہے اگر، اور دونوں سائڈ سے ٹریفک آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ٹریفک ظاہر بلاک ہو رہتی ہے. تو یہ اس ایگزامپل ڈیڈ لاک کی. یہاں ہم نے کچھ اور ایگزامپلس دیکھی ڈیڈ لاک کی، جن سے کہ کنسیپٹ کلیئر ہوا ڈیڈ لاک کا ہمارے پاس. اور پھر ہم دیکھا ریسورسز کیا ہوتے ہیں، ریسورسز ٹائپس کتنی ہیں، اور ریسورس ایلوکیشن کی سیکوینس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فی الحال کے لیے ہمارا یہی لیکچر ہے.